السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے 16 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری، 12 جنوری 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی 4تھی آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد، یہ 9 ہجری کی بات ہے جب پہلا حج ہوا، کہ آج کے بعد آپ کا مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عہد، کوئی معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 4تھی آیت مبارکہ میں استثناء فرما دیا، الا الذین، مگر وہ لوگ، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ثم لم ینقصوکم، پھر انہوں نے تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ینقصو نقص سے ہے، ولم یظاہروا، اور نہیں مدد کی، علیکم، تمہارے مقابلے میں، تم پر، یعنی تمہارے خلاف، احدن، کسی کی، فاتموا، بس تم مکمل کرو، الیہم، ان کے ساتھ، عہدہم، ان کا معاہدہ، الی مدتہم، جتنی مدت تک تم نے ان سے معاہدہ کیا ہے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، یحب المتقین، پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جن مشرکین کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا ہے اور انہوں نے کسی بھی لحاظ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہے، تو جتنی مدت تک کے لیے تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تم لوگ اسے پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ استثناء ہے، وہ جو 4 مہینے کی مدت اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمائی ہے، کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس کی کوئی مدت متعین نہیں کی، تو اس کا تو طے شدہ بات ہے کہ 4 مہینے کا وقت ہے، اور 4 مہینے کے بعد وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس کی مدت متعین کی ہوئی ہے، تو لازمی بات ہے وہ مدت، وہ معاہدہ، آپ اس معاہدے کی مدت کو پورا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لوگ عام قسم کے غیر مسلم نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شروط عائد فرمائی ہیں۔ مثلا انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عہد شکنی نہ کی ہو، ایک بات ہو گئی، اور پھر مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے غیر مسلم کی مدد نہ کی ہو، جس طرح کے کفار مکہ وغیرہ ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہوں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ جو ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، کیونکہ وعدے کو وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ پرہیزگاروں کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ تو تھا تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا، اس کا ایک مختصر جائزہ۔ دیگر کتب تفاسیر کی طرف بڑھا جائے تو سب سے پہلے
معزز خواتین و حضرات، تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو پہلے ابتدائی آیت مبارکہ میں بات ہوئی براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ اس سے استثناء ہے۔ اور تفسیر الکشاف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دیا جائے کہ زمین میں گھومو پھرو 4 مہینے کی مدت تک، ما سوائے ان مشرکین کے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے اس معاہدے کی کسی شرط کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اہل علم نے یہاں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو ایسے مشرکین یا ایسے غیر مسلم نہ ہونے کے برابر ملیں گے جنہوں نے کہ معاہدہ کیا ہو اور پھر اس کی خلاف ورزی نہ کی ہو۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے غیر مسلموں کی کمی نہیں، بلکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے معاہدہ کیا اور اس کو توڑ دیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے جو غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے عہد معاہدے جو ہیں ان پر پورا اترتے تھے اور آج بھی اترتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں اور آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے تھے جنہوں نے معاہدہ تو نہیں توڑا، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کرتے، غیر مسلموں کی مدد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ یہاں پر فرما دیا ہے، اور آج بھی ایسے غیر مسلم موجود ہیں جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف در پردہ کافروں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن کے مزاج کے عین مطابق ایک ایک بات کو ہمارے سامنے کھول کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہے اس بات کا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، کہ ان کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ مسلمان عہد شکنی نہیں کرتا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آج کا مسلمان زیادہ تر چلتا ہی عہد شکنی کی بنیاد پر ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص کیا ہوا معاہدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اب اس میں اہل علم نے پھر پوری تفصیل بیان کی ہے آگے کہ وہ بنو زمرہ تھے جو کہ کنانہ کا ایک ذیلی قبیلہ تھا، جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ تھا، اور ان آیات مبارکات کے نازل ہوتے وقت اس معاہدے کی مدت میں 9 مہینے باقی تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا۔ اور اہل علم نے یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے، تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عہد کو پورا کرنا یہ اسلام کے فرائض میں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس معاہدے کی تمام شرائط کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور یہاں سے یہ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ معاہدہ کرنے کے بعد اگر غیر مسلم کسی بھی لحاظ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں تو ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ ہے کہ ان اللہ یحب المتقین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور اہل علم نے یہاں ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے، میں عربی جملہ یہاں نقل کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ إِمَاءٌ إِلَىٰ أَنَّ مَرَاعَاتِ
ان مراعات حقوق العہد تدخل فی حدود التقوی۔ بڑی قیمتی بات ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا گیا وعدہ اس کو پورا کرنا یہ تقوی کی حدود میں داخل ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اہل علم نے یہاں ایک اور بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور پھر اسی دوران سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ آپ نے یہ باتیں جا کر ان کو بتا دینی ہیں، اور اس ضمن میں کم و بیش کوئی 40 آیات مبارکات قرآن کی آئی ہیں۔ تو عربوں کا یہ مزاج تھا کہ اس دور میں وہ وعدے کیا بھی کرتے تھے اور وعدے توڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتبار نہیں تھا، بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد پیچھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو یہ دونوں ہستیاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون کے طور پر گئی تھی، نہ کہ جو کچھ پیغام نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اس کی مخالفت مقصود تھی۔ تو ابھی یہ تذکرہ مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام نے جو کچھ فرمایا اس کا مختصر جائزہ یا اس کی مختصر تفسیر یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم اگلی آیت مبارکہ یعنی 5ویں آیت مبارکہ میں اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔